مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، لاکھوں سلام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سب سے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شب جمعہ اور روز جمعہ، جمعرات اور جمعے کی درمیانی رات، یعنی جمعرات کو سورج جب غروب ہو جائے اس کے بعد جو رات آئے گی، اور جمعے کو سورج ڈوبنے تک مجھ پر درود پاک کی کثرت کر لیا کرو۔ جو ایسا کرے گا قیامت کے دن میں اس کا شفیع و گواہ بنوں گا۔ سبحان اللہ۔ کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحا تم پہ کروڑوں درود، شافع روز جزا تم پہ کروڑوں درود، دافع جملہ بلا تم پہ کروڑوں درود۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ماہ ربیع الاول جگمگا رہا ہے، الحمدللہ۔ اللہ پاک نے بڑا احسان فرمایا ایمان والوں پر۔ ارشاد فرمایا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ بے شک اللہ نے مومنوں پر احسان فرمایا جب ان میں عظیم رسول مبعوث فرمایا۔ تو اس نعمت کو، یعنی آخری نبی کی تشریف آوری صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرنے کا ہمیں بدرجہ اولا حکم ہوگا۔ آمد رسول پاک کی رحمت خدا کی ہے، سب نعمتوں سے اعلیٰ نعمت خدا کی ہے۔ قدرت کے شاہکار تو گرچہ ہیں بے شمار، کوئی حضور جیسی نہ صنعت خدا کی ہے۔ محبوب رب کی نعت میں جو کچھ بھی تم کہو، مدحت نبی پاک کی مدحت خدا کی ہے۔ کرتا ہے والہانہ محبت حضور سے وہی کہ جس کے دل میں محبت خدا کی ہے۔ میلاد مصطفیٰ پر دل کیوں نہ کھل اٹھیں، بخشی ہوئی یہ ہم کو فرحت خدا کی ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان قرآن نے بیان کی، حدیثوں میں صحابہ بیان کرتے ہیں، اور کم حق ہو کوئی کیا بیان کرے گا۔ اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی۔ اعلیٰ حضرت نے بھی مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام لکھ کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بیان کی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سراپائے اقدس سر سے لے کر پاؤں مبارک تک کی جو شان بیان ہوئی، اس میں سے کچھ ہم بیان کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک پلکوں کا بھی ذکر کیا، اس کی شان بیان کی، اور اس پر بھی لاکھوں سلام بھیجے۔ آئیے شعر سنتے ہیں۔ ان کی آنکھوں پہ وہ سایہ افغن مزاح، ذلۂ قصر رحمت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں پر اور آنکھوں پہ جو پلکیں ہیں اس پر سلام۔ سایہ افغان، سائبان کا کام دینے والے، مجا یہ کہ پلک، اور ذلۂ قصر، ذلۂ قصر محل کی چھتری۔ اور سبحان اللہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک آنکھوں پر مبارک پلکیں ایسی جھکی ہوئی ہیں گویا رحمت کے محل پر چھتری چھائی ہوئی ہے۔ سبحان اللہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کا کیا کہنا۔ چشمہ نور پہ پردہ افغن مجا، اہل ابصار پہ خیرہ افغن مجا،
حسن گستر مجا جلو افغن مجا، ان کی آنکھوں پہ وہ سایہ افغن مجا، ذلائے قصر رحمت پہ لاکھوں سلام۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک پلکیں یہ کیسی تھی؟ سنیے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک پلکیں لمبی اور گھنی تھی۔ مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم عظیم آنکھوں والے، لمبی پلکوں والے۔ حضرت ام معبد رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک پلکیں مڑی ہوئی تھیں۔ اللہ اکبر۔ ہے جلوہ گاہ نور الہی و روح، قوسین کی مانند ہیں دونوں ابرو، آنکھیں یہ نہیں سبزائے مژگاں کے قریب، چرتے ہیں فضائے لا مقام آہو۔ اعلیٰ حضرت کہ یہ ربائی ہے، چار مصرے جس کو کہتے ہیں نا، ربائی کہتے ہیں اس کو، چار مصرے جس میں ہوتے ہیں اسے ربائی کہا جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت لکھ رہے ہیں کہ رخ مصطفیٰ نور الہی کی جلوہ گاہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں ابرو کمان کی طرح دکھائی دیتے ہیں، ابرو مبارک کمان کی طرح، اور مبارک پلکوں میں گھری ہوئی مبارک آنکھیں ایسی ہیں جیسے لا مکاں کی فضاؤں میں ہرن گھاس چرتے ہوں۔ سبحان اللہ۔ سنیے پیر مہر علی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ دو ابرو کو مثال ڈسل، دو ابرو کو مثال ڈسل، دونوں کے میاد تیر چوچن، لباس آہ کھا کے لال یمن، لباس آہ کھا کے لال یمن، لباس آہ کھا کے لال یمن، چٹے دند موتی دیاں ہیں لڑیاں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اولیاء کرام کی کیا شان ہے، سارے اولیاء عاشق رسول، سارے صحابہ عاشق رسول۔ تصور کر رہے ہیں محبوب کا کہ دو ابرو جو ہیں یہ جو تیر کے جو کمان ہوتے ہیں اس جیسے لگ رہے ہیں، اور اس کے اندر آگے یہ جو پلکیں ہیں نا یہ لگ رہا ہے جیسے تیر ہیں، اور عاشقوں کے دلوں پہ چلتے ہیں۔ ہائے ہائے۔ اور محبوب کے جو لب ہیں ان کو میں سرخ کہوں یا کہوں یہ تو یمن کے لال ہیں، یمن کے جو سرخ ہیرے ہیں میں وہ کہوں، اور سفید دانت محبوب کے یہ تو موتیوں کی لڑیاں ہیں۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک آنکھوں کے اوپر مبارک پلکوں کا کیا کہنا۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے عاشق رسول اور بہت بڑے محدث، بر صغیر پاک و ہند میں حدیث کا علم لانے والے، آپ مدارج النبوت میں لکھتے ہیں، سیرت کی کتاب ہے، بڑی زبردست کتاب ہے، فارسی میں اس کا اردو ترجمہ مل جاتا ہے۔ مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں نبی کریم آخری نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آخری غسل دیا گیا تو پانی کی چند قطرے آپ کی مقدس پلکوں پر موجود تھے۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ میں نے اسے اپنی زبان سے چوس لیا، بس علم و عرفان، حکمت و ادراک کا سمندر میرے سینے میں ٹھاٹھے مارنے لگ گیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مقدس پلکوں پر موجود پانی کو پیا تھا۔ سبحان اللہ۔ اور امیر علیہ سنت کا عشق رسول سنیں، الفت ہے مجھے گہری
خمدار نبی سے ابرو سے پلک پلک آنکھ سے رخسار نبی سے۔ امیر اہل سنت لکھ رہے ہیں کہ مجھے محبت ہے نبی کے گیسوؤں سے، ابرو مبارک سے مجھے پیار ہے، مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پلکوں سے پیار ہے، آنکھوں سے پیار ہے، رخسار سے پیار ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جان رحمت کی مبارک پلکوں پر سلام پیش کرنے کے بعد اب اعلیٰ حضرت وہ آنکھیں جو امت کی یاد میں غم میں برستی ہیں اس کا تذکرہ کرتے ہیں، آئیے سنیے۔ اشک باری یہ مژگاں پہ برسے درود، سلک در شفاعت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ اکبر۔ امت کی شفاعت کے لیے محبوب دعائیں کرتے ہیں، اشک باری کرتے ہیں، اور پلکوں سے یہ موتیوں کی لڑی بہ رہی ہے۔ یہ کیا ہے؟ سلک در شفاعت، سلک لڑی، اور در کیا ہے؟ موتی۔ شفاعت کی موتیوں کی یہ لڑی ہے، حضور کے جو مبارک آنسو ہے۔ اللہ اکبر۔ اشک باری مژگاں پہ برسے درود، سلک در شفاعت پہ لاکھوں سلام۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں سمندر کی طرح بہا کرتی تھی۔ اللہ اکبر۔ اللہ کیا جہنم ابھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہم گناہ گاروں کو یاد کر کے رویا کرتے تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سورہ ابراہیم کی آیت تلاوت کی، آیت نمبر 36، جس میں ابراہیم علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں زاری کی، عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں جو زاری کی، سورہ مائدہ 118 نمبر آیت، یہ پڑھی تو اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، اور اشک باری فرمائے، روئے۔ اللہ پاک نے فرمایا اے جبریل جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، تمہارا رب خوب جانتا ہے، مگر ان سے پوچھو انہیں کیا چیز رلا رہی ہے۔ جبریل امی رحمت للعالمین کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، پوچھتے ہیں تو عرض و معروض کی خبر دی۔ اللہ پاک نے جبریل امی سے فرمایا اے جبریل میرے محبوب سے کہہ دو ہم تمہیں تمہاری امت کے معاملے میں راضی کریں گے، غمگین نہ کریں گے۔ کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری، واہ واہ، قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری، واہ واہ، اشک شب بھر انتظار عفو امت میں بہیں، میں فدا چاند اور یوں اختر شماری، واہ واہ۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تلاوت سنتے تو آپ کی مبارک آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے۔ اللہ اکبر۔ ہائے پھر خندائے بیجا میرے لب پر آیا، میں فضول ہنستا رہتا ہوں، ہائے پھر خندائے بیجا میرے لب پر آیا، ہائے پھر بھول گیا راتوں کا رونا تیرا، سویا کیے نابکار بندے، رویا کیے زار زار۔ آقا عقیدہ ختم نبوت کے تعلق سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان و عظمت ہم پڑھیں اور بیان کریں، یہ کتاب بڑی شاندار ہے، اللہ کرے ہم لیں اور اس کو پڑھیں تو خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری نبی ہونا، آپ کی شان و عظمت، اس کا بیان اس کے اندر موجود ہے۔
جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کے کمال اور خوبصورتی کو بڑے پیارے اور عشق کے رنگ میں بیان کرتے ہوئے اعلی حضرت کیا لکھتے ہیں، سنیں۔ معنی قدرہ مقصد ما طغا، نرگس باغ قدرت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک حدیث کی طرف اشارہ کر رہے ہیں اعلی حضرت، مر رآنی فقد رأى الحق، جس نے مجھے دیکھا اس نے حق دیکھا، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اب اس کے جو معنی علماء نے بیان کیے وہ کیا ہیں کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا حقیقت میں مجھے ہی دیکھا، ایک معنی یہ ہے۔ دوسرے معنی یہ ہے کہ جس نے مجھے دیکھا گویا اس نے حق دیکھا، اللہ کو دیکھا۔ علامہ عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے عاشق رسول، سبحان اللہ، فارسی میں لکھتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا جس نے مجھے دیکھا اس نے خدا کو دیکھا، یعنی رخ مصطفیٰ آئینہ حق ہے۔ تو وہ آنکھیں جو باغ قدرت خدا کی ذات و صفات کے جلووں کے باغ کا پھول ہیں، اس پر لاکھوں سلام۔ اس کے زور بصارت کا کیا پوچھنا، جبکہ خلق خدا ہو کہ ذات خدا اس نظر سے کسی کا نہ پردہ رہا، معنی قدر مقصد ما طغا، نرگس باغ قدرت پہ لاکھوں سلام۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک آنکھیں ایسی تھیں کہ ایسا لگتا تھا کہ ابھی ابھی سرما لگایا، قدرتی طور پہ سرما لگا ہوا تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ماہ ربیع الاول میں تشریف لائے، جب ولادت پاک ہوئی تو آنکھوں میں قدرتی سرما لگا ہوا تھا اور ساری حیات پاک میں ایسا ہی رہا۔ پھر بھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سرما استعمال کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مقدس آنکھوں کی برکات بیان ہوئی، اور اب اعلیٰ حضرت پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ عنایت کا تذکرہ کرتے ہیں، سنیے۔ جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ۔ پڑ گئی جس پہ محشر میں بخشا گیا، دیکھا جس سمت ابر کرم چھا گیا، رخ جدر ہو گیا زندگی پا گیا، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہوں نے مردہ جسموں میں جان ڈال دی، ان نگاہوں پر لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ۔ تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، عقل خیاب و جستجو، عشق حضور و اضطراب۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے میرے نبی کی۔ ارشاد فرمایا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے، اے ابو منذر، جانتے ہو تمہارے پاس کتاب اللہ کی کون سی شاندار آیت ہے؟ عرض کی اللہ رسول جانے۔ فرمایا اے ابو منذر، کیا جانتے ہو تمہارے پاس کتاب اللہ کی کون سی شاندار آیت ہے؟ عرض کی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، آیت الکرسی۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اب ان کے سینے پر ہاتھ مارا، فرمایا اے ابو منذر تمہیں علم مبارک ہو۔ مسلم شریف۔ یہ حدیث پاک مکمل ہوئی۔ اب سنیں مفتی احمد یار خان نعیمی نے کیسے عشق بھرے پھول عطا کیے۔ پہلی بار نہ بتانے اور پھر بتا دینے کی حکمت۔ دو سوالوں کے درمیان کے وقفے میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے دل میں جواب بطور فیضان القا فرما دیا۔ پھر پوچھا تو آپ نے وہی القا کیا ہوا جواب عرض کیا۔ حضور نے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کو نظر بھر کر دیکھا، جس سے ان کے سینے میں علوم کے دریا بہہ گئے۔ پھر حضور نے فرمایا اے ابی، تمہیں یہ علم لدنی مبارک ہو، بغیر کتابیں پڑھے داتا کی دین، رہبر کامل کی ایک نگاہ کرم سے تمہیں سب کچھ مل گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پڑ گئی جس پہ محشر میں بخشا گیا، دیکھا جی سمت ابر کرم چھا گیا، رخ جدر ہو گیا زندگی
نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ، یہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، یہ سلام رضا پڑھے اب عاشق رسول بن جائیں گے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان و عظمت کا بیان 171 اشعار ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آل پر، آقا کے صحابہ پر درود و سلام، آقا کی ہر خصلت پر لاکھوں سلام اعلی حضرت نے بھیجیں۔ سبحان اللہ۔ اور مکتے میں کیا کہا؟ کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو، میرے آقا کی تشریف آوری ہو، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو، بھیجیں سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام۔ ایسے میں، یہ میں اضافہ کر رہا ہوں، ایسے میں مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک اعلی حضرت پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے، ماہ ربیع الاول کی خوشیاں خوب منائیں، آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن ولادت منائیں، آپ کی سیرت مبارکہ بھی پڑھیں اور اپنائیں۔ اللہ نصیب کرے، آمین، بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، لاکھوں سلام۔